یہودی صدیوں سے دعویٰ کرتے آ رہے ہیں کہ نابلس میں موجود یہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری آرام گاہ ہے، مگر مسلمانوں کا ماننا کچھ اور ہے۔ یہ قبر ایک طویل عرصے سے تنازع کا شکار رہی ہے، اور اب ایک ایسا لمحہ آیا جب اسے کھولا گیا اور جو کچھ نظر آیا اس نے ہر دیکھنے والے کے ہوش اڑا دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین انبیاء کی مقدس سرزمین، جہاں وقت کے ساتھ ساتھ کئی حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے، مگر ان میں سب سے پراسرار اور سنسنی خیز واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو صدیوں سے تاریخ کے پردے میں چھپا تھا، ایک ایسی حقیقت جسے جان کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے؟ اگر ہاں تو کیا ان کا جسم جوں کا تو محفوظ ہے؟ کیا اس مقام پر کوئی روحانی راز چھپا ہوا تھا، یا یہ یہودیوں کی ایک اور تاریخی چال تھی؟ جب صہیونیوں نے اس مقام پر قبضہ کیا اور قبر کھولنے کی کوشش کی تو اچانک وہ کون سی حیران کن چیز تھی جو سب کے سامنے آئی؟ جواب دے گی وہ حقائق جو ہمیشہ چھپانے والا جات جو اس قبر کی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں، اور وہ انکشافات جو صدیوں پرانی سازش کو سامنے لے آئیں گے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ جو کچھ آپ سننے جا رہے ہیں وہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ فلسطین کے مغربی کنارے پر آباد شہر نابلس میں ایک مقام ہے جس کو مقام یوسف کہا جاتا ہے، اور اسی مقام پر مسلمانوں اور یہودیوں کا اختلاف ہے اور لڑائی ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ جس مقام کو وہ مقام یوسف کے طور پر مقدس جانتے ہیں وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہیں بلکہ فلسطینی اسے ایک بزرگ یوسف دکات کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہیں، اس جگہ پر صہیونیوں کا دعویٰ محض صہیونی بیانیے کا حصہ ہے۔ یاد رہے کہ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسرائیلی قبضے کے بعد یہ جگہ یہودی آبادکاروں کا مرکز بن گئی، اور آئے روز یہودی آبادکار تلمودی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے اس جگہ جمع ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سن 1986 میں قابض اسرائیلی ریاست نے مقام یوسف میں ایک یہودی مذہبی اسکول قائم کیا جس میں تورات پڑھائی جانے لگی۔ پھر سن 1990 میں قبر یوسف کو ایک فوجی چوکی میں بدل دیا گیا اور اسے یہودی وزارت مذہبی امور کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن مورخین یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نابلس میں موجود قبر 200 سال سے زیادہ پرانی نہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے 200 سال بعد مبعوث ہوئے، مگر ان کی آخری آرام گاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مصر میں ہے، مگر ان کی قبر کا کوئی پتہ نہیں۔ اس کے علاوہ مقام یوسف کے حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ قبر ایک مزار میں ہے جو اسلامی طرز پر بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر ایک گنبد ہے، اور ایسا کسی دور میں بعض مسلمان طبقات اپنے مردوں کو دفنانے کے لیے کرتے تھے۔ بعض تاریخی مصادر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر عثمانی دور خلافت میں بنائی گئی، اور غالب امکان یہ ہے کہ 1904 میں یہ قبر اور اس پر مزار بنایا گیا۔ یہودی نصف شب وہاں آتے ہیں اور اگلے روز طلوع آفتاب کے بعد وہاں سے جاتے ہیں۔ ایک فلسطینی دانشور کا کہنا ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا باقی کسی بھی پیغمبر کی آخری آرام گاہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان کے ناموں سے جو بھی قبریں موجود ہیں وہ ان کی آخری آرام گاہیں ہونے کا حتمی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح پروفیسر امین ابوبکر نے مزید کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پر ان کی باقیات مصر سے فلسطین منتقل کی تھیں، مگر اس کا ٹھوس ثبوت نہیں ملتا، اور نہ ہی ان کی قبر کی جگہ کا تعین ممکن ہے کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا دیں۔ بڑھیا نے کہا ہاں دکھلا دوں گی، لیکن پہلے اپنا حق لوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وہی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، اور کہا اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوئے تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جو آپ علیہ السلام کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔